अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेते हैं डकैती की वारदात के हवाले से। जंग में डकैत मुंह को आ गए। थाना सैटेलाइट टाउन के हदूद में डकैत शहरी के घर से लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। 4 डाकुओं ने मजहर सईद और उसके घर वालों को यरकमाल बनाकर घर का सिफाया कर दिया। शहरी मजहर सईद का कहना है 4 नकाबपोश घर में दाखिल हुए, तशद्दुद का निशाना बनाया और 7 लाख रुपए नकदी और 12 तोले सोना ले गए। आपको बता रहे हैं थाना सैटेलाइट टाउन के हदूद में डकैत शहरी के घर से लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। 4 डाकुओं ने मजहर सईद और उसके घर वालों को यरकमाल बनाकर घर का सिफाया कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सैटेलाइट की हदूद में दारुस्कीना रोड पर जैद टाउन के अंदर जो है वो वाक़या पेश आया है, जहां पर दिन की रोशनी में ही 4 नकाबपोश एक घर में दाखिल हुए। मजहर सईद जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं और इनके फैमिली के दीगर मेंबरान जो हैं वो प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इन अफराद को उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद किया और मजहर सईद के मुताबिक 7 लाख रकम और इसके साथ साथ 12 तोले सोना जो है वो इन के घर से जो है वो निकाला है। और इस दौरान ना सिर्फ जो अहले खाना हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, डराया धमकाया और गन पॉइंट के ऊपर जो है ये तलाई जेवरात और नकदी ले उड़े। मजहर सईद का इस हवाले से कहना है कि इस दौरान जो 15 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो अब जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी, पुलिस की जानिब से जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबादियों को मिलेगी बेहतर तिब्बी सहूलियात। निगरान हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल में सेहत मंसूबों पर 30 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से काम होगा। मुख्तस फंड्स अक्टूबर तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। निगरान हुकूमत का शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। जिला फैसलाबाद में जारी 7 सेहत के मंसूबों के लिए 30 करोड़ 62 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। जनरल अस्पताल 224 के लिए 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जाफिर हुसैन के मुताबिक तहसील अस्पताल तामिया वाले के लिए 30 लाख, THQ जुमरा खुरड़ियावाला डिजकोट के लिए 10-10 लाख रुपए रखे गए हैं। ट्रामा सेंटर समंदरी और जच्चा बच्चा सेंटर 215 के लिए 1-1 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल चक नंबर 224 जिसके लिए तकरीबन 300 मिलियन, THQ अस्पताल तांदरावाला जिसके लिए 3 मिलियन, THQ अस्पताल झुमरा जिसके लिए 1 मिलियन, 60 बेड अस्पताल खोड़ियावाला जिसके लिए 1 मिलियन, डिजकोट के लिए 1 मिलियन, ट्रामा सेंटर समंदरी के लिए 1 लाख और चक नंबर 215 में हमारा जो मैटरनल एंड चाइल्ड सेंटर हेल्थ सेंटर कंप्लीट हो रहा है उसके लिए 1 मिलियन। मुख्तस फंड्स अक्टूबर तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत मंसूबों की तकमील से तिब्बी सहूलियात में मजीद बेहतरी आएगी। अभी जो हमारा ड्यूरेशन है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये फंड्स मुख्तस किए गए। फर्दर जो है वो जो फर्दर होगा उसके बाद फर्दर शामिल कर लिए। मुख्तस करदा फंड से अस्पतालों के तामीराती काम और तिब्बी साजो सामान की खरीदारी की जाएगी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक के ताउन से जंग में पहले फेज के मंसूबों के वर्क ऑर्डर करने का फैसला। शिफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर का ठेकेदारों को वाज़ेह पैगाम, गैर मयारी मटीरियल पर अदायगियां रोकने का इंदिया दे दिया। आर्मी बैंक के ताबन से जंग में पहले फेज के मंसूबों पर काम के आगाज के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने सदारत की। इजलास में मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। 26 करोड़ रुपए से जायद लागत के 4 मंसूबों के 10 जुलाई को वर्क ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने टेंडर प्रोसेस को देखा, मॉनिटर किया। 4 एजेंसीज ने उसको मॉनिटर करके सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी। अब हमारी आगे कोशिश है कि ये जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इसको हम बेहतर कर सकें, एक ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकें ताकि कॉन्ट्रैक्टर को भी जरा कॉन्फिडेंस हो, को इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं देनी और वो हम उस पर प्रेशर देके टाइमलाइन के साथ जो अच्छी मोबिलाइजेशन के साथ क्वालिटी के साथ काम कर सके। क्योंकि क्वालिटी का काम होगा तो वो चीजें पायदार होंगी और इस शहर को डेवलप कर सकेंगे। ठेकेदारों को काम की टाइमलाइन मुरतब करने के लिए 2 दिन की मोहलत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि टफ टाइल की मजबूती, तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का तनासुब भी चेक होगा। पार्क्स और बीम बेड्स के तामीराती मटीरियल का मयार भी जांचा जाएगा। उन्होंने ओवरसीयर्स, सब इंजीनियर्स और हेड क्लर्क्स को कमीशन कल्चर खत्म करने का सख्त हुक्म देते
ہوئے وارننگ بھی دی. بولے ٹھیکیدار شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھیں, منصوبوں کے معیار پر زیرو ٹالرنس ہوگی. ہماری جو خاص طور پہ کوالٹی آف ورک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ٹائم لائن پہ 5 روڈز ہیں, گلیاں جو ہیں, اس پہ ہم نے خاص طور پہ جو ٹف ٹیل کا کام شروع کرانا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے لیڈیز پارک جو ہے خاص طور پہ اس پہ کام شروع ہونا ہے. ان سارے کانٹریکٹرز کو بلا لیا گیا ہے, ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی رہے گی. ہیڈ کلرک سے لے کے سب انجینئر سے لے کے انجینئر تک کو کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا ہے کہ یہ پی سی بی کا پروجیکٹ ہے, یہ ہمارے لون کا پیسہ ہے, ہم نے ایک ایک پیسے کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. ڈپٹی کمشنر نے غیر معیاری مٹیریل کے استعمال پر ادائیگیاں روکنے کا بھی اندیا دیا. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا, سٹی 41 جھنگ. وفاقی حکومت نے سیلز ٹیکس کے تصدیقی نظام پوائنٹ آف سیل سسٹم کے قوانین میں آئندہ مالی سال کے دوران تبدیلی کر دی. دکانوں کے رجسٹریشن کے لیے 1000 اسکوائر فٹ کی شرط خط ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات پر سیلز ٹیکس 12 کی بجائے 15% وصول کیا جائے گا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر, بتائیے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کے لیے وہ تمام سٹورز جو کہ ٹیئر 1 کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی پی او ایس سسٹم میں رجسٹریشن کے لیے, یعنی کہ سیلز ٹیکس کے تصدیقی نظام میں رجسٹریشن کے لیے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے. اور اس حوالے سے کاروباری طبقے کے لیے اہم خبر یہ ہے کہ 1000 اسکوائر فٹ کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو وہ تمام سٹورز جو کہ پی او ایس سے رجسٹرڈ ہیں, اس سے قبل اگر وہاں سے کپڑے کی, چمڑے کی یا دیگر سپورٹس آئٹمز خریدی جاتی تھی تو ان پر 12% کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا تھا, یعنی کہ 6% تک جو شہری تھے ان کو ریلیف فراہم کیا جاتا تھا. مگر اب رواں مالی سال کے دوران اس ٹیکس میں 3% اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اب سیلز ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 12 کی بجائے 15% وصول کی جائے گی. ایک طرف ایف بی آر کی جانب سے شہریوں کو پی او ایس سسٹم کی طرف لانے کے لیے یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے, تاہم دوسری جانب جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جو دیگر مصنوعات ہیں ان پر جنرل سیلز ٹیکس یعنی کہ 18% کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا. تاہم جو ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات ہیں ان پر 15% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا, جو کہ اس سے قبل 12% وصول کیا جاتا تھا, یعنی کہ اس میں 3% تک اضافہ کیا ہے. تاہم جو دیگر مصنوعات ہیں ان پر 18% کے حساب سے جی ایس ٹی وصول کیا جائے گا. دوسری جانب ٹیکس ماہرین کے مطابق سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے سے عمیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. فیسکو میں 600 گارڈز کی بھرتیوں کا معاملہ, 4 نجی کمپنیز نے دستاویزات جمع کرا دیے. فیسکو کی تشکیل کردہ کمیٹی ایک کمپنی کا انتخاب کرے گی. فیسکو حکام کے مطابق تنصیبات کی حفاظت کے لیے نئے گارڈ کی بھرتیوں کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو مد نظر رکھا جائے گا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس. جی بالکل, فیسکو میں 600 گارڈز کی بھرتیوں کا معاملہ فیسکو کی جانب سے جو ہے وہ بھرتیوں کے حوالے سے ٹینڈرنگ کا عمل بھی جاری ہے. 4 نجی کمپنیز کی جانب سے فیسکو کو اپنی دستاویزات جمع کروا دی گئی ہیں. فیسکو کی تشکیل کردہ جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے نجی فرم کا انتخاب کیا جائے گا, جس کے تحت فیسکو میں 600 گارڈز کی بھرتیوں کو یقینی بنایا جائے گا. اس حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ تنصیبات کی حفاظت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر دفاتر اور فیسکو ہیڈ کوارٹر میں مزید سیکورٹی کو بڑھانے کے لیے کمپنی میں گارڈز بھرتی کیے جا رہے ہیں. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین امان کی ہدایت پر آج 600 گارڈز جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے, جو ایک نجی فرم کے تحت بھرتی کیے جائیں گے. 4 فرموں کی جانب سے فیسکو کو اپنے تمام تر جو دستاویزات ہیں اویس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپ سربا مہر کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے منی پیٹرول پمپس کی تفصیلات طلب کر لیں. محکمہ سول ڈیفنس کو 1 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر نے کہا گیس ریفلنگ اسٹیشنز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے ہدایت بھی موصول ہو گئی ہیں, اور ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے اس حوالے سے متعلقہ محکموں کو ہدایت بھی جاری کر دی. ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ منی پیٹرول پمپ جو ہے وہ ضلع بھر میں موجود ہیں, اس کے خلاف کیا کارروائی کرنے چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں بڑی واضح ہدایات ہیں سی ایم پنجاب کی طرف سے کہ جو غیر قانونی پیٹرول پمپس ہیں ان کو ایک تو ہم اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں پہلے فیز میں کہ ڈسٹرکٹ میں ایسے کتنے جون سی مشینیں ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ان سے انشاءاللہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پورے ڈسٹرکٹس میں انشاءاللہ بہت جلد جو ان سے کسی بھی قسم کی غیر قانونی ترسیل جو ان سی تیل کی ہے وہ نہیں ہوگی.
سر اس کے علاوہ شہر میں جو گیس فلنگ کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ بھی وہ کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، گیس فلنگ کی بھی ہو رہی ہے اور آلریڈی بھی ہو رہی ہے، لیکن اب اس جولائی کے ماہ میں جو ان سے ایک پراپر کمپین چلے گی ان کے خلاف، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی اس پہ۔ جی بالکل، گیس ریفلنگ کی اجازت کسی طور پر نہیں دی جائے گی، تاہم ضلع بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف مبشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ کے جمالیاتی حسن میں اضافے کے لیے شجرکاری کا آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد، اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اے سیز کو شجرکاری کے انتظامات اور عمل درآمد کی ذمہ داری سونپ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیلوں میں گرین بیلٹس بحال کر کے کھجور کے پودے لگانے کی بھی ہدایات کر دی۔ بات کر لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، جھنگ میں گرین بیلٹس کی بحالی کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، پام ٹریز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے وہ تحصیلوں کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے، تحصیلوں کی گرین بیلٹس بھی بحال ہوں گی اور پام ٹریز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر جھنگ موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اتنے فنڈز جو ہیں ان کے لیے کیا جو ہے وہ ارینجمنٹس ہیں؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جھنگ تحصیل کا ہیڈ کوارٹر کا حق ہے وہاں پہ 18 ہزاری، احمد پور سیال، گڑھ مہاراجہ اور آپ کے شور کوٹ کا بھی پورا حق ہے، اور ایٹ لیسٹ ہم جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ہم بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، اچھے پام ٹریز لگا سکتے ہیں تاکہ جو ہے اچھا ماحول بن سکے اور کلیئر ہو سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو انٹینشن چاہیے ہوتی ہے، باقی فنڈز تو آلریڈی موجود ہیں اور سی این ڈبلیو کے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ جو پروجیکٹس ہیں 1% ان کا گرین میں ہوتا ہے، اس کی پلانٹیشن میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے جسٹ وہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہیں کہ اس باری آپ جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بجائے فارسٹیشن ہم نے ضرور کرنا ہے، اس پہ پرائرٹی پوری ہے، گورنمنٹ بجٹ بھی دیتا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ ہم ایم سی کو، ڈسٹرکٹ کونسل کو دے دیں گے اور اس پیسے سے جو ہے ہم یہ خوبصورت پلانٹیشن جو ہے اگست میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ گرین بیلٹس بھی ہوں گی خوبصورت، جہاں جہاں ڈیوائڈرز ہیں وہاں گرین بیلٹس بن جائیں گی، میڈین کو بیوٹیفائی کر دیں گے، باقی جگہ پہ گرین بیلٹس بنا کے اچھے طریقے سے اور اچھے پلانٹ لگائیں گے اور اس کو پھر سسٹینیبل کریں گے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی جو ہے وہ واضح ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کی پولیس کے افسران کے ساتھ میٹنگ، ایس ایس پی آپریشنز ڈاکٹر رضوان اور ڈویژنل ایس پی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ میں سنگین مقدمات میں جاری تفتیش کا جائزہ لیا گیا۔ آر پی او نے محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ افسران کو امن کمیٹی اور علماء کرام سے میٹنگز کا انعقاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کی پولیس کے افسران کے ساتھ میٹنگ، مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، ریجنل پولیس افسر فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے فیصل آباد کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ایس ایس پی آپریشن ڈاکٹر محمد رضوان اور ڈویژنل ایس پی بھی شریک تھے۔ آج یہ فیصل آباد کی جانب سے سنگین مقدمات کے ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عابد کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، جدید وسائل کا استعمال عمل میں لایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محرم الحرام کی جلد آمد ہے، اس سلسلے میں مذہبی رواداری اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائے، امن کمیٹی اور علماء کرام سے میٹنگ کا انعقاد کیا جائے۔ آر پی فیصل آباد کا کہنا تھا کہ آئندہ آنے والی میٹنگ میں سنگین مقدمات کے حوالے سے بریفنگ لی جائے گی، اگر ملزمان گرفتار نہ ہوئے یا مقدمات زیر تفتیش ہوئے تو تفتیشی افسران کے ساتھ سختی سے باز پرس بھی کی جائے گی۔ جی طیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پری مونسون کی آمد، ڈینگی مچھر کی افزائش کا خدشہ، فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کی میٹنگ، ڈی ای اوز منظور ملک، مظہر حسین شاہ اور عبدالستار تور سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ڈینگی کی افزائش کی روک تھام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن نے اسکول ہیڈز اور فوکل پرسنز کو انسداد ڈینگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پری مونسون کی آمد، ڈینگی مچھر کی افزائش کا خدشہ، فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کی میٹنگ، ڈی ای اوز منظور ملک، مظہر حسین شاہ اور عبدالستار تور سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ڈینگی کی افزائش کی روک تھام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن نے اسکول ہیڈز اور فوکل پرسنز کو انسداد ڈینگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ یہاں آپ کو بتائیں چنیوٹ میں کپاس کی فصل پر چست تیلے اور سفید مکھی کا جزوی حملہ، کاشتکار فصل بچانے کے لیے پریشان، ماہر تحفظ نباتات نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔
चिन्योट और भुआना में कपास की फसल पर चुस्त तेले और सफेद मक्खी का जुज़वी हमला, काश्तकारों की माली मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा। कहते हैं हुकूमती हदायत पर कपास की कीड़ों के हमले से फसल के पत्तों और पौधे को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे पैदावार मुतासर होगी। बीमारी हमला की खड़ी है, सफेद मक्खी ते चुस्की तेला जी कीड़ा, तो वो फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। पत्ते जड़े वो खाधे जाते हैं सारे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात मुंतज़िर मेहदी ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कहते हैं किसान कपास के खेतों और खालों को जड़ी बूटियों से पाक रखें। पहला स्प्रे मुफीद और नुकसानदेह कीड़ों को तनासुब को मद्देनजर रखकर करें। उनका कहना था कि चुस्त तेले का हमला नुकसान की मुआशी हद से ज्यादा हो तो काश्तकार फ्लोनिकामिड 60 ग्राम या डाइनोटिफेरोन 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। अगर कीड़ों का हमला नुकसान की मुआशी हद एक बालिग बच्चा फी पत्ता से ज्यादा हो या ऊपर वाले पत्तों पर वाज़ेह नुकसान नजर आए तो महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग के माहिरीन के मशवरे से सिफारिश करदा जहर का स्प्रे करें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ आपको बताएं डीपीएस फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद और सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने खसूसी शिरकत की। सदर चैम्बर ने स्कूल ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम को मुकम्मल कराने और डीपीएस को आईटी मरकज बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश करने की यकीन दहानी करा दी। कमिश्नर फैसलाबाद ने डॉक्टर खुर्रम तारिक के विजन को सराहते हुए कहा, स्कूल के तलबा को आईटी की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। आपको बता रहे हैं डीपीएस फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद और सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने खसूसी शिरकत की। सदर चैम्बर ने स्कूल ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम को मुकम्मल कराने और डीपीएस को आईटी मरकज बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश करने की यकीन दहानी करा दी। कमिश्नर फैसलाबाद ने डॉक्टर खुर्रम तारिक के विजन को सराहते हुए कहा, स्कूल के तलबा को आईटी की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल पब्लिक स्कूल के जो बोर्ड है उस बोर्ड की आज मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर अहम फैसले हुए हैं और अहम फैसले इस हवाले से हुए हैं कि जो डीपीएस स्कूल है, डिविजनल पब्लिक स्कूल, उसको उसमें खास तौर पर आईटी की सहूलियात मुहैया करने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। और इस हवाले से बोर्ड की मीटिंग में कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद भी मौजूद थी और इसके साथ डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वो भी मौजूद थे। डॉक्टर खुर्रम का कहना था कि हम चाहते हैं कि डिविजनल पब्लिक स्कूल को खसूसी तौर पर आईटी की सहूलियात जो है फराहम करें ताकि यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म जो हैं वो आईटी के अंदर तरक्की कर सकें, अपना नाम बना सकें, मुल्क का नाम रोशन कर सकें। उसके साथ तब्दील होती हुई टेक्नोलॉजी को समझते हुए तरक्की में दुनिया के साथ साथ शाना बजाना चल सके। और इस हवाले से आईटी की सहूलियात में खसूसी तौर पर उनका ये कहना था कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें भरपूर ताउन करेगा और यहाँ पर लाइब्रेरी बनाने के हवाले से भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पर आईटी की लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें भरपूर ताउन करेगा। और इस मौके पर डॉक्टर खुर्रम के विजन को सराहा गया है। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से बकायदा तौर पर आज की जो मीटिंग हुई है उसमें वन को आगे बढ़ना रहा है और गुजर रहा है कि आईटी के हवाले से सभी तौर पर सहूलियात जो है वो डिविजनल पब्लिक स्कूल को फराहम की हैं। जी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग से मुतालिक शराजा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबादी लड़कियों को पड़ गई अपने बढ़ते वजन की फिक्र। ईद पर खवातीन और लड़कियों ने खूब गोश्त खाने के बाद वजन कम करने के लिए जिम का रुख कर लिया। खवातीन का कहना है ईद के दिनों में बहुत एंजॉय किया लेकिन अब वजन बढ़ता देखकर मुंह को ताले लगा लिए। मजीद बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, बड़ी ईद आई तो सबने ही मज़ेदार खाने बनाए। खवातीन ने जहां किचन के अंदर अपनी ड्यूटी दी तो उसके बाद बाहर बैठ के मज़ेदार खाबे भी खाए ताकि ईद को जो है वो खुशी से एंजॉय करें। लेकिन उसके बाद खवातीन जो है वो कुछ मोटी होती हुई भी नजर आई। तो खवातीन ने जो है वक्त को ज़ाया नहीं किया, फटाफट से जो है वो जिम की तरफ रुख कर लिया। खवातीन अपने आप को दोबारा से स्मार्ट करने के लिए, ईद के खाबों को कम करने के लिए और उसके साथ साथ अपनी मियाँ की फरमाइश पे जो है उन्होंने जिम का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है, इस वक्त अपना जिम भी कर रही हैं, टाइम लगा रही हैं, पूरा उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि ईद पर क्या क्या खाया? ईद पे हमने सब कुछ खाया, बहुत मज़े मज़े के खाने खाए, बिरयानियाँ खाई, राने खाई, सारा कुछ खाया, बोतलें भी पी, हत्ता कि आइसक्रीम भी खाई। उसके बाद क्या महसूस हुआ कि जिम आगी भागी भागी? फटाफट बस जिम ज्वाइन किया कि बस फिर आ ही नहीं गया, वेट लग रहा था जैसे दोबारा बढ़ गया।
جی بالکل، خواتین کہتی ہیں یوں لگا کہ ویٹ دوبارہ سے بڑھ گیا ہے ران بریانیاں کھانے کے بعد۔ ان کی ٹرینر بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ خواتین کی حالت کیا بتاتی ہے۔ مجھے بتائے گا کہ عید کے بعد خواتین کیا کہتی ہیں کہ اتنا کچھ کھانے کے بعد کیسا محسوس؟ بہت ہیلدی ہو کے آ جاتی ہیں، کہتی ہیں میم یہاں سے ویٹ گین ہو گیا، یہاں سے گین ہو گیا، پھر جم میں آنا پڑتا ہے اور ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور مشینز کرنی پڑتی ہیں اور ڈائٹ پراپر ان کو پلان دینا پڑتا ہے۔ اس میں تو انہوں نے بہت کچھ کھائے، کھابے کھائے اور کیا کیا نہیں یہ لوگ کھاتے ہیں، لیکن جب عید کے بعد آتے ہیں پھر ان بیچاروں کو منہ بند کرنا پڑتا ہے۔ خواتین نے جو ہے منہ پہ زپ لگا لی ہے اور یہ سوچتی ہیں کہ اب عید کے بعد جتنے بھی کھابے کھائے ہیں ان سب۔ مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کا سمر کیمپ مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف کا کہنا ہے کھیلوں کی سرگرمیاں شہر سے باہر بھی کرائی جائیں۔ سمر کیمپ سے گاؤں قصبوں سے بھی کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ بات کر لیتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ ہدایت کے مطابق اب جو ہے وہ کیمپوں کو گاؤں تک جو ہے وہ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، نہ صرف شہر کے اندر گراؤنڈز میں بلکہ جو ہے وہ گاؤں گلی گلی میں جو ہے وہ کیمپ لگائے جائیں تاکہ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ سامنے آئے۔ میڈم ساجدہ لطیف میں صاحب موجود ہے، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر، میم کیا کہیں گی کہاں کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور مزید ان کو کس طریقے سے وسیع کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بالکل ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ڈی سی صاحب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں سپورٹس میں، اس لحاظ سے ہم نے کیمپ لگائے ہیں۔ آپ کو پتہ خانوانہ 239 خانوانہ، وہاں ہم نے ایتھلیٹکس کا کیمپ لگایا ہوا ہے، آج 20 دن ہو گئے ہیں، عید کی چھٹیاں تھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق جو ہمارا 2 سال سے جڑا والا پی یو فلور پینڈنگ چل رہا تھا وہ کمپلیشن کے نزدیک ہے، بالکل 1-2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تاندلے والا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تاندلے والا کیونکہ والی بال کا گڑھ ہے، وہاں پی یو فلور جمنیزیم میں ضروری ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوگا 1 ویک میں لگ جائے گا تو وہاں ہم والی بال کی اکیڈمی سٹارٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ سمنا آباد میں ہمارا کراٹے کا کیمپ چل رہا ہے، کریسنٹ میں تائیکوانڈو کا اور باسکٹ بال کا چل رہا ہے۔ جہاں پہ ہماری فیسلٹیز ہے وہاں پہ ڈی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے 2 ماہ کے کیمپ مختلف گیمز کے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ جی بالکل 2 ماہ کے جو ہے وہ کیمپ سٹارٹ کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے فیصلہ بار کی جانب سے کہ اس میں فیس جو ہے وہ 2000 روپے رکھی گئی تھی رجسٹریشن، لیکن اگر کوئی نہیں بھی دینا چاہتا اس کو فری آف کاسٹ بھی جو ہے وہ وہاں پہ ٹریننگ کروائی جائے گی، وہ کیمپ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو نئے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے اور سامنے لے کے آنے کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک احسن قدم ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف جگہ پہ جو کیمپ۔ بہت شکریہ علی رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔